بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی کا واقعہ، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرے مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد کو بلاؤ۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے گئے۔ چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو سب راستے میں کچھ اشعار ذہن میں ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور چلے گئے۔ ادھر ان کی بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی بات بعد میں سنیے گا، پہلے ان سے وہ اشعار سنیے جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بات بعد میں سنی جائے گی، پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے کانوں نے سنے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا اشعار ہیں، ہمیں سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری کم بختی کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا، ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کس طبیب کے پاس، کبھی کس دم درود والے کے پاس بھگاتا کہ کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ موت ایک الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ تجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تخاریاں اٹھائی کہ میرے بچے کو گرمائی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں بھی سوختہ ہو گئیں۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا۔ اب مجھے امید ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا، جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی نوکر سے بھی ایسے نہیں بولتا۔ پھر میں نے اپنی 30 سالہ محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اپنی جگہ سے اٹھے، بیٹے سے فرمایا، آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، اور ہاں سن لے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔